قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ محترم سامعین کرام، حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو انتہائی خوبصورت نصیحتیں کیں کہ جن نصیحتوں کو خداوند کریم نے قرآن مجید کی آیات بنا دیا۔ انہی نصیحتوں میں سے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ایک نصیحت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دیتے رہو، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اور جو مصیبت بھی تم تک پہنچے اس پر صبر اختیار کرو، صبر کرو، کیونکہ یہ جو ہے وہ امور کے عزم میں سے، محکم ارادوں میں سے، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا محکم ارادوں میں سے ایک ہے۔ اس آیت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 باتوں کی طرف نصیحتیں کیں، یا 3 باتوں کی طرف نصیحتیں کیں: نماز قائم کرنا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور صبر۔ نماز جو کہ عمود الدین ہے، الصلاۃ عمود الدین، دین کا جو ستون ہے اس کو نماز قرار دیا گیا، انتہائی اہمیت کی حامل ہے نماز، یہاں تک کہ ارکان اسلام میں سے بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ نماز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے ایک رکن میں سے ایک رکن کو بجا، ارکان میں سے ایک رکن کو بجا نہیں لاتا ہے۔ بہت زور دیا گیا نماز کو قائم کرنے پر، جگہ جگہ قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کیوں نماز قائم کرو؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر۔ یعنی خداوند کریم چاہتا ہے کہ دیکھو، جب تم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو تو یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم دنیا کی رنگینی میں گم نہ ہو جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب تم کاروبار کر رہے ہو تو تمہارا دل جو ہے وہ آخرت سے غافل نہ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یاد خدا تمہارے دل سے نکل جائے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کی خاطر نماز کو قائم کرو۔ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الشیطان ذعیرا من المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس لوقتہن فاذا ضیعہن تجرع علیہ فادخلہ فی العظام۔ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ مومن سے ڈرا ہوا رہتا ہے، مومن سے خوف زدہ رہتا ہے، جب تک مومن اپنی 5 وقت کی نمازوں پر حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب تک مومن 5 وقت کی نمازیں اپنے وقت پر پڑھتا رہتا ہے، اس وقت تک شیطان مومن سے خوف زدہ رہتا ہے۔ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ، جب مومن نماز کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی نماز کو نہیں پڑھتا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، رمضانوں میں پڑھ لی، پھر ماہ مبارک رمضان میں نماز کا کوئی تعلق نہیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز اکثر قضا ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، عصر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ جب مومن بندہ مومن نماز کو ضائع کرتا ہے تو تجرع علیہ، شیطان جرأت اختیار کر لیتا ہے مومن پر، یعنی غالب آ جاتا ہے، اور پھر فادخلہ فی العظام، پھر شیطان اس کو بڑے بڑے جرائم میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی گناہوں سے بچنے کا ایک جو پروٹیکشن ہے، جو گناہوں سے بچنے کی ایک دوائی ہے، اس کو نماز قرار دیا گیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بری باتوں سے اور بیہودہ باتوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا خود ایک برائی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان دوسری برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر انسان نماز کو انجام نہ دے۔ اس کے بعد جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔
ان دونوں کا یعنی نماز قائم کرنے کا اور امر بالمعروف کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان فقط اپنے آپ کو سدھار لے، فقط اپنا تزکیہ نفس کر لے، باقی معاشرہ کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے اس سے بے خبر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کہا کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ البتہ اس کی شرائط ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی فقہی اعتبار سے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو انسان کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ایک بہت گہرا تعلق ہے اسلامی معاشرے میں، اسلامی اقدار کے برپا ہونے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ سب کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے کیا پڑی ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تو ایک اسلامی معاشرہ برپا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آج اگر آپ سوچئے کہ اگر کوئی ایک شخص برائی انجام دیتا ہے اور دوسرے لفظ یہ بولے کہ صحیح ہے وہ برائی انجام دیتا ہے، اس کا فعل ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، کل کو دوسرا شخص برائی انجام دے گا، پھر تیسرا شخص برائی انجام دے گا، چوتھا شخص برائی انجام دے گا، اس طریقے سے یہ برائی پورے معاشرے میں پھیل جائے گی۔ لہذا اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جیسے کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکلتی ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء، امر بالمعروف نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے، ومنہاج الصلحاء اور صالح افراد کا طریقہ ہے، فریضۃ عظیمہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک عظیم فریضہ ہے، بہا تقام الفرائض، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہی فرائض کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف اگر نماز ہے جو دین کو زندہ کرتی ہے، یا عمود الدین کہا گیا اس کو کہ نماز دین کا ستون ہے، دوسری طرف امر بالمعروف نہی عن المنکر احیاء الدین ہے۔ یعنی دین کو اگر آپ کو اپنے معاشرے میں زندہ رکھنا ہے تو آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ بہا تقام الفرائض، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہی فرائض کو احیاء کیا جا سکتا ہے، وتأمن المذاہب، اور جو باطل مذاہب ہیں ان سے امن میں لایا جا سکتا ہے۔ یعنی جو دوسرے عقیدے معاشرے میں پھیل رہے ہیں اس سے روکنے کا ذریعہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یعنی اگر غلط عقیدوں کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیا جائے۔ تحل المکاسب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے لوگوں کی روزیاں حلال ہوتی ہیں، وترد المظالم، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے مظالم کو پلٹایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، کسی کا حق چھینا گیا ہے تو اس کا پلٹانا موقوف ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر۔ وتعمر الارض، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے زمینیں آباد ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ ينتصف من الاعداء، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے دشمنوں سے انصاف طلب کیا جا سکتا ہے۔ ويستقيم الامر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے امر مستقیم ہو جاتا ہے، یعنی حکومت اسلامی یا امر ولایت جو ہے وہ اس کا استحکام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری اور آخری نصیحت تھی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی مصیبت تم تک پہنچ رہی ہے اس پر صبر سے کام لو۔ یہ ایک اور طریقہ تھا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سکھلا رہے تھے کہ دیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دار ابتلا ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے، اس دنیا میں راحت نہیں ہے، اس دنیا میں سکون نہیں ہے، اس دنیا میں تمہیں مصیبتیں پہنچیں گی، بالخصوص جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو تمہیں مشکلات کا سامنا آئے گا۔ یا ویسے بھی دنیا کیونکہ دار ابتلا ہے، خداوند کریم کی ایک سنت ہے کہ وہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کی جو چابی ہے وہ فقط صبر ہے۔ اگر صبر کا دامن پکڑے رہو گے تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ تم چلانے لگے، جزا اور فضا کرنے لگے، تو پھر تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے کہا کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، امور کے استحکام میں سے ایک کام کیا ہے کہ صبر اختیار کرو۔ اسی لیے خداوند کریم نے اپنے انبیاء سے بھی اس بات کا تقاضا کیا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ جو ہے وہ
استقامت کا مظاہرہ کریں اس بات کے اوپر کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی امور تبلیغ میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ معاشرے میں کسی چیز کو رائج نہیں کر سکتے ہیں، خود اپنی زندگی بھی، فردی زندگی بھی صبر کے بغیر گزاری نہیں جا سکتی ہے۔ لہٰذا صبر ایک وہ صبر ہوتا ہے جو مشکلات پر ہوتا ہے، مصیبتوں پر ہوتا ہے۔ ایک صبر ہے کہ جس کو کہا گیا الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر ہوتا ہے، یعنی بالآخر نماز فجر کے لیے اگر اٹھنا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہے، مجھے اپنے کمبل کو چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنی نیند کو خراب کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک صبر چاہتا ہے۔ الصبر علی الطاعہ، روزہ رکھنا ہے تو مثال کے طور پر مجھے کھانے پینے سے پرہیز کرنا پڑے گا، یہ بھی صبر چاہتا ہے۔ اور تیسرا جو صبر ہے الصبر علی المعصیہ، معصیت کے مقابل میں صبر کرنا، کیونکہ بالآخر ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک وہ چیز جو انسان کا دل لبھا رہی ہو، جس چیز میں انسان کا دل لگتا ہو اس کو انسان چھوڑ دے۔ یعنی ایک انسان خدا نخواستہ نعوذ باللہ جس کو گانا سننا مثال کے طور پر بہت زیادہ پسند ہو اور اس سے کہا جائے کہ تمہیں اب گانا نہیں سننا ہے، یا جس کو گالی دینے کی عادت پڑ چکی ہو اب اس سے کہا جائے کہ تمہیں گالی نہیں دینی ہے، تو بالآخر یہ ابتدائی مرحلے میں صبر چاہتا ہے، یعنی اسے اپنے نفس پر صبر کرنا پڑے گا۔ تو جس طریقے سے اطاعت پر صبر ہے اسی طریقے سے معصیت پر صبر ہے، اور جس طریقے سے اطاعت اور معصیت پر صبر ہے اسی طریقے سے جو مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی انسان کی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، دیگر مشکلات انسان کو آتی ہیں، اس پر بھی انسان کو صبر اختیار کرنا پڑے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔